معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میرا نام تاثیر ملک ہے، آپ مجھے تاثیر ملک آفیشیل پہ سن رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، بلہ چل گیا ہے۔ عمران خان صاحب نے جس طریقے سے ضمنی الیکشن کے اندر پھانٹا لگایا ہے، یقیناً جو کل کا ضمنی الیکشن ہے یہ پی ڈی ایم آنے والے 10 سے 15 سال تک یاد رکھی جائے گی۔ میں قربان جاؤں اس ایڈمنسٹریٹر پر، وہ جو ایڈمنسٹریٹر ان کو پیچھے سے ایڈمنسٹریٹ کر رہا ہے، ان کے ایڈمنسٹریشن کر رہا ہے، ان کو پیچھے بیک اپ دے رہا ہے، اور جو ان کو مشورے دے رہے ہیں وہ اپنے تمام تر مشوروں سے جس طریقے سے ان کو ذلیل کروا رہا ہے نا، یہ جو ہونے والی ضلالت ہے نا، یہ صدیوں تک خاص طور پہ مسلم لیگ نون کو اور پی ڈی ایم کے 11 جماعتوں کا جو اتحاد ہے اس کو یاد رہے گا۔ اس حوالے سے تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن لازمی پریس کر دیجیے گا تاکہ میری آنے والی تمام تر ویڈیوز کے متعلق نئی آنے والی اپڈیٹس آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ اب خواتین حضرات، ہوا کچھ یوں ہے کہ بلے نے ایسا ٹکا کے مارا ہے، ایسا پھانٹا لگا ہے کہ جو پھانٹا کبھی ایکسپیکٹ نہیں کر پا رہے تھے۔ اس پھانٹا یہ جو پڑا ہے یہ نہ تو صرف 13 رکنی جماعتوں کے اتحاد کو پڑا ہے، بلکہ یہ پھانٹا جو ہے یہ ان کے پیچھے بیٹھے ان ہینڈلرز کو بھی پڑا ہے، جنہوں نے بڑے چن کے بڑے کم مارجن والے حلقوں کے اندر الیکشن اناؤنس کیا تھا۔ یہ جو پھانٹا ہے یہ خاص طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی پڑا ہے، اور یہ پھانٹا خاص طور پہ جو ہے جن لوگوں نے رجیم چینج کروایا یہاں پہ اندرونی لوگوں کو شامل کر کے، اور وہ خاص طور پر جو بیرونی آقا بیٹھے ہوئے ہیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، ان کو جو میسج کیا ہے نا کل کے الیکشن سے کہ عمران خان ان بیٹن ہے، اور ان کو کہا تھا کہ خان صاحب کے ساتھ جو آپ متھا دینے جا رہے ہیں، عمران خان کے رجیم چینج کے بیانے کے اگینسٹ آپ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں، اب آپ کچھ بھی کر لینا۔ جو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ورکروں کے اندر جو شعور کا جن اجاگر کر دیا ہے نا، یہ جن اب دوبارہ بوتل کے اندر دوبارہ واپس جانے والا نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا، اب پھانٹا جناب پڑا ہے کل 11 نشستوں میں سے پاکستان تحریک انصاف نے 11 میں سے 8 نشستیں جو ہے وہ آرام سے سیکیور کی ہیں۔ دیکھیں، یہ جو ضمنی الیکشن ہوتا ہے نا، الیکشن تو نیا ہوتا ہے جب دوبارہ سرے سے الیکشن ہو رہا ہوتا ہے، چاہے وہ جنرل الیکشن ہو، چاہے پھر جو ہے وہ آپ کا ضمنی الیکشن ہو۔ اس کے اندر جو سیٹیں ہوتی ہیں نا وہ ایسا ہی ہے کہ جو جماعت زیادہ میجورٹی آف سیٹس دوبارہ سیکیور کر لیتی ہے، ری گین کر لیتی ہے، اس کا سمپل سا مطلب ہے کہ اس نے اپنا مومنٹم دوبارہ گین کیا ہے۔ اب 11 میں سے 8 سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے۔ اب یہ 8 سیٹیں جو پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے کسی ایک جگہ پر نہیں تھی، یہ کوئی خیبر پختونخوا کے اندر نہیں تھی کہ عمران خان صاحب کا اگر مان لیا جائے گا وہاں پر ووٹ بینک زیادہ ہے۔ یہ 8 سیٹیں صرف پنجاب کے اندر نہیں تھی، نہ ہی یہ 8 سیٹیں سندھ کے اندر تھی۔ تو یہ ایک پورے پاکستان طرز کا ایک الیکشن تھا جہاں پر عمران خان صاحب نے دوبارہ اپنی برتری حاصل کی ہے۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں، یہ جنرل الیکشن طرز کا ایک الیکشن تھا، نو ڈاؤٹ۔ ضمنی الیکشن کے اندر جو ہے عوام الناس کا چونکہ اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا اور ووٹ کا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ٹرن آؤٹ اتنا زیادہ نہیں رہتا، تو میں نے پچھلے ویلاگ میں جتنا جیسے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب اگر ٹوٹل 8 یہ جو این اے کی سیٹس ہیں ان میں سے اگر 6 سیٹ سیکیور کر لیتے ہیں تو پی ڈی ایم کہیں کی بھی نہیں رہے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ اور ایک سیٹ عمران خان صاحب کو ہرا دی گئی، اور کیوں ہروائی گئی آپ کو پتہ ہے کہ ٹھپا مافیا وہاں پر ایکٹیو ہوا تھا۔ زرداری صاحب کی جو پولیس گردی وہاں پر ہوئی ہے، پولنگ اسٹیشن کے اندر جا کر جو ہے وہ اسپیشل سندھ فورس جو ہے انہوں نے جا کر ٹھپے لگائے گئے ہیں، باقاعدہ طور پر جعلی بیلٹ پیپر جو ہے وہ چھینے گئے ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ دوسری جو سیٹ پاکستان تحریک انصاف ہاری ہے وہ مہر بانو قریشی کی وجہ سے ہاری ہے۔ دیکھیں، مہر بانو قریشی نے بڑا اچھا فائٹ بیک کیا ہے، بڑا اچھا ٹف ٹائم دیا ہے۔ پنجاب کے اندر جو ہے وہ اگر میں دیکھا جائے تو عبدالغفار ڈوگر صاحب جو مسلم لیگ نون کے تھے انہوں نے 2018 کے اندر 62,000 ووٹ سیکیور کیا تھا، جبکہ 77,000 زین قریشی نے یہ جو سیٹ چھوڑی ہے، 77,000 ووٹ زین قریشی نے لیا تھا، اور 7,000 کے قریب فرق سے جو ہے وہ 70,000 کے ووٹ لے کر علی موسیٰ گیلانی جو ہے وہ ہار گئے تھے۔ تو اب نون لیگ کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ کو اگر اکٹھا کر لیا جائے، پلس ان کے تمام تر ایڈمنسٹریٹرز، الیکشن کمیشن کی پوری ان کے ساتھ ٹیم کی پوری سپورٹ، اسٹیبلشمنٹ اور پیچھے ابو جان اور یہ سارے لوگ بیٹھ کر بھی پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ اتنے بڑے مارجن سے نہیں ہرا پائے۔ اور کچھ پاکستان تحریک انصاف کا اپنا جو ووٹر ہے نا، وہ جو یہ موروثی سیاست ہے جس کے اگینسٹ پاکستان تحریک انصاف نے بڑا ہارش قسم کا سٹینڈ لیا ہوا تھا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ مہر بانو قریشی کو کچھ ناپسندیدگی کی وجہ سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالا۔ اب اس الیکشن کے اندر خواتین و حضرات جو سب سے زیادہ جس کے ساتھ ہوا ہے نا، ایک تو پہلی بات مجھے وہ کوئلہ فلم کا ڈائلاگ یاد آ رہا ہے، شعلے فلم کا
جس کے اندر وہ ایک ڈائلاگ ہے کہ ابیو سامھا کتنے آدمی تھے، تو وہ کہتے ہیں سرکار 100، اور ادھر سے کتنے آدمی تھے، سرکار اکیلا۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ 13 جماعتی جو ارکان 13 جماعتی جو اتحاد ہے نا، اس کو جس طریقے سے پھانٹا لگایا ہے، اس پھانٹے کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے اپنا 85% تک جو ہے اپنی چیزیں دوبارہ ری گین کی ہیں۔ اگر اگر جنرل الیکشن بھی ہوتا ہے نا، تو جنرل الیکشن کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف گراؤنڈ ریئلٹی پر جو ہے وہ 85% کے تحت پھانٹا لگا کے دوبارہ واپس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ خوف زدہ ہے، ڈری ہوئی ہے، اس وقت سہمی ہوئی ہے۔ جس طرف سے جس طریقے سے نکلتے ہیں عمران خان صاحب اپنی پولیٹیکل صلاحیتوں، اپنی پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ اور اپنی جو پولیٹیکل فیصلہ سازی ہے، اس کے ذریعے اس امپورٹڈ حکومت کے ہر قدم کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ اب جو سب سے زیادہ کتے والی ہوئی ہے نا، وہ جناب ہوئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ۔ زرداری صاحب ماشاءاللہ کھوئے ملائی والی وزارتیں پہلے ہی انجوائے کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ فرنٹ فٹ پر ویسے نہیں کھیل رہے۔ فرنٹ فٹ پر جس وزیر اعظم کی آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف، تو اس کے اپوننٹ ہے ہی پورے ملک میں عوام الناس، جس شخص کے سب سے زیادہ خلاف بول رہی ہے نا، جس جماعت کے اگینسٹ بول رہی ہے، تو وہ مسلم لیگ نون ہے۔ اور آپ کے موجودہ امپورٹڈ وزیر اعظم جو بھکاری وزیر اعظم ہیں، ان کے ساتھ جو ہوئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون اپنی ہی جو ان کی نشستیں تین نشستیں جو پنجاب کے اندر ہیں، جو ان کے ارکان اسمبلی کی سیٹس پر جو ہے وہ بائی الیکشن ہو رہے تھے، تو ان میں سے جناب ہارڈلی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر شیخو پورہ کے اندر بڑے کم مارجن کے ساتھ 2000 کی لیڈ کے ساتھ جو ہے وہ الیکشن جیتے ہیں، اور باقی 2 سیٹس پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے اب دوبارہ جیت لی ہے۔ اب یوں جو یہ جو خواب تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون دوبارہ ریوائیو کرے گی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے اندر، اور جناب جو میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے تھے، پر تول رہے تھے واپسی، میرے خیال میں دوبارہ اب ان کے پلیٹلیٹس کم ہونے کا وقت ہو جاتا ہے۔ اب مجھے لگتا نہیں ہے کہ مسلم لیگ نواز کی جو سربراہ ہیں جناب میاں محمد نواز شریف صاحب، وہ اگلے 8-10 مہینوں کے اندر مجھے دوبارہ واپس آتے ہوئے نظر بالکل بھی نہیں آ رہے، کیونکہ آپ کو موجودہ طور پر جو اسمبلی کے اندر، پنجاب اسمبلی کے اندر جو برتری حاصل ہو گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، وہ 12 ووٹوں کی برتری حاصل ہو گئی ہے۔ اب 12 میں سے 4 وہاں پر جو آزاد امیدوار ہیں، ان میں سے بھی 2 ارکان اسمبلی جو اس وقت جو میری جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق وہ پاکستان تحریک انصاف اور پرویز الہی صاحب کے ساتھ مل رہے ہیں، ان کے ساتھ مل چکے ہیں، اور جو ہے اپنے کام شام کرنے کے لیے، حلقہ کے اندر جانے کے لیے اور فنڈ لینے کے لیے تگدو کر رہے ہیں، چونکہ اگلا الیکشن بھی لڑنا ہے۔ اور اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے اندر اپنے بھی 10 سے 15 لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف اگر صرف اپنی ٹکٹ کی کنفرمیشن کر لینا کہ اگلے الیکشن کے اندر ان کو ٹکٹ دے گی پاکستان تحریک انصاف، تو پھر مسلم لیگ نون بھول ہی جائے کہ وہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے اندر عدم اعتماد لے کر آئیں گے۔ تو مسلم لیگ نون کے پلے کلی کا کخ بھی نہیں رہا، اور سب سے زیادہ جو پھانٹا لگا ہے نا، وہ لگا ہے جناب ایمل ولی خان کو، اور جو جمعیت علماء اسلام کے جو محمد قاسم صاحب جو مردان کے اندر، جن کے بارے میں بڑا شوشہ تھا اور جن کے بارے میں جناب بڑا شور مچایا جا رہا کہ جی عمران خان صاحب کو چاروں شانے جیت کر دیں گے، تو مردان والی سیٹ بھی پاکستان تحریک انصاف نے ایک اچھے خاصے مارجن کے ساتھ جیت لی ہے۔ اب یہاں پر جو بکاؤ میڈیا ہے نا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کرنا کیا ہے، کون سا ایسا نیریٹو ہے جو میڈیا کے اندر ڈیولپ کیا جائے اور پاکستان تحریک انصاف کی شکست جو ہے نا وہ ہر صورت میں دکھائی جائے۔ اب میڈیا خاص طور پہ دنیا نیوز اور جیو نیوز، اور آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو لائک مائنڈڈ میڈیا ہے، خاص طور پہ سما نیوز، یہاں پر بیٹھے جو بڑے بڑے لفافہ صحافی ہیں نا، وہ اپنے بڑے موٹے دماغ کے ساتھ جو جسچر دینا چاہ رہے ہیں نا، وہ جسچر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا نقصان ہوا ہے۔ کیوں جی؟ کیونکہ یہ سیٹس تو ان کی تھیں جہاں پر الیکشن ہو رہا تھا، اور ان سیٹس کے اوپر جو ہے 2 سیٹس تو سیکیور کر ہی نہیں پاکستان پی ڈی ایم اتحاد نے۔ او بھائی 2 سیٹ سیکیور نہیں کی، یہ ایک نیا الیکشن تھا۔ اس نئے الیکشن کے اندر پورے پاکستان کے اندر یہ الیکشن ہو رہا تھا، اس نئے الیکشن کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے اپنا 85% اپنا ووٹ بینک دوبارہ سیکیور کیا ہے۔ آپ اس کو نئے الیکشن کے بعد میں دیکھیں، یہ نہ دیکھیں یہ پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں تھی، اوبویسلی پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں تھی۔ آپ بھی اگر اپنے 11 ایم این اے اس کا استعفیٰ دلا دیں نا، تو ان 11 میں سے 11 سیٹوں پر ہی پاکستان تحریک انصاف آپ کو دوبارہ اسی ریشو کے ساتھ آپ کو پھانٹا لگائے گی۔ یہ میٹر نہیں کرتا کہ کس کس سیٹیں تھیں یا کس کی سیٹیں نہیں تھیں، الیکشن یہ نیا تھا، تو پاکستان تحریک انصاف نے پھانٹا لگایا جناب آپ کو، اور زوردار پھانٹا لگایا۔ آپ کی چیخنے کی وجہ اب ظاہر سب کو سمجھ آتی بھی ہے۔ اور دوسرا جو جناب جو بھاشن دیے جا رہا ہے میڈیا کے اوپر، وہ بھاشن جناب یہ ہے
जो अब चूरन बेचने की कोशिश की जा रही है कि देखिए अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब वहां पर इलेक्शन ना लड़ते ना और कोई उनका अपना कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता ना तो सूरत हाल डिफरेंट होती। इमरान खान साहब तो बड़े थिन मार्जिन के साथ जीते हैं। अगर इमरान खान साहब के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये बात सोचने की लामा फिक्रिया है कि अगर इन इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई लोग अपने जो पार्टी के लोग हैं वो खड़े होते तो यकीनन पीडीएम जीत जाती। जनाब आपको 17 जुलाई का इलेक्शन याद नहीं है जो पंजाब के अंदर आपको फाटा लगाया गया था। और भाई अगर जो है आपने ये देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को आपने मैदान में उतार कर उनके साथ कंपैरिजन करने की आपको शौक है तो फिर ये भी डिस्कशन करें ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट जो लड़ने वाले बंदा था उधर से भी इंडिविजुअल नहीं था, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट पीडीएम लड़ रही थी। भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के अगेंस्ट जो 13 रुकनी इत्तेहाद है वहां पर 13 कैंडिडेट्स के जो पहले पिछले प्रीवियस इलेक्शन के अंदर इंडिविजुअल सीट्स पर खड़े हुए थे, अब उनका तमाम तर वोट आपने इकट्ठा करके इमरान खान साहब के अगेंस्ट डलवाया है। तो यहां पर अगर इमरान खान साहब जैसे अकेले लड़ रहे थे तो आप अकेले लड़ते तो फिर मार्जिन का पता चलता कि इमरान खान साहब ने आपको कितने मार्जिन से हराया है। यहां पर तो सारे लोगों ने अपने तमाम तर वोट बैंक को इकट्ठा करके इमरान खान के अगेंस्ट जमा किया है और फिर भी इमरान खान ने आपको जनाब सोटा लगाया है, फाटा लगाया है। और जनाब फिर जनाब जो तीसरी जो फैक्टर देने की कोशिश की जा रही है, जो शोशा छोड़ा जा रहा है, वो शोशा ये है कि इमरान खान साहब का जो है वो जो बयानिया है उसकी अब जो पजीराई नहीं रही। इमरान खान साहब के बयानिए के अगेंस्ट, इमरान खान साहब के बयानिए की वजह से जो है ये वोट नहीं पड़े बल्कि लोकल जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उन्होंने अपना रोल प्ले किया है। और इमरान खान साहब का बयानिया अगर इतना बड़ा होता तो ये बड़ी लीड होती। और भाई ये बयानिया ही तो है कि जिसको वोट पड़े हैं। आपको ये बात कौन समझाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को ये बात पता थी? क्या नहीं पता थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीत कर असेंबली में नहीं जाने वाली? इमरान खान साहब ये इलेक्शन जीत कर हलफ नहीं उठाएंगे। इमरान खान साहब ने ये नहले पर दहला खेला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबलियों में नहीं जाएगी, ये सीट्स दोबारा छोड़ देगी। तो जहां पर पाकिस्तान की पूरी पब्लिक को ऑलरेडी पता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो असेंबली में जाकर बैठने वाली नहीं है, तो ये बयानियों को वोट नहीं पड़ा तो फिर किस चीज को वोट पड़ा है? अब जो डिस्कस कर लेते हैं जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किरदार पर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया जो कराची के अंदर जो सीट हराई गई ये मोनोपोली करके हराई गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चूंकि पता है इलेक्शन मैनेजमेंट जो मैंने पिछले अपने वीलॉग के अंदर कहा था वो अब इस लेवल की बेहतरीन हो चुकी है ना कि अब वहां पर जो है वो ठप्पा साजी और बैलेट बॉक्स चेंजिंग ये तमाम तर चीजें उनको टैकल करना, हल करना ये अब बखूबी और आराम से जानते हैं। तो उन्होंने पकड़ ली, वीडियोस बना ली और पकड़े गए लोग। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस भी जारी किया, इस चीज को एक्सेप्ट भी किया। अब अगर डस्का का इलेक्शन अगर आपको याद होगा ना तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के गोश गुजार में एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। जो डस्का के अंदर इलेक्शन हुआ था ना इसमें पूरे इलेक्शन को कलअदम करार देकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इसमें दोबारा पोलिंग करवाई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये इलेक्शन हरवाया गया था। तो यकीनन शायद कोई मंजूर नजर शख्स ही आ रहा होगा इसलिए कह दिया कि खेल दोबारा होगा। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब इन तमाम तर चीज़ों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब अब आपको अपनी डिग्निटी और इंटेग्रिटी आपको साबित करने का मौका है। आप अपने ऊपर लगा हुआ दाग धोएं, धब्बा धोएं और अवाम उन्नास को बताएं एक चीज़ को जिसको हमने एक्सेप्ट किया है कि यहाँ पर धांधली हुई है और 6 से 7 पोलिंग स्टेशन पर धांधली हुई है। तो क्या आप इसके इलेक्शंस के नताइज के नोटिफिकेशन जारी करते हैं या इस पर हेयरिंग होगी और दोबारा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करवाया जाएगा? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फांटा लगा दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को, यहाँ पर बैठे लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स जो इस रजीम चेंज के ऑपरेशन के अंदर शामिल थे उन तमाम लोगों का तक ये मैसेज है कि अवाम उन्नास की राय के आगे बांध आप नहीं बांध सकते। इससे पहले कि पाकिस्तान का नुकसान हो जाए पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ लेकर जाएं जहां पर दूध का दूध और पानी का पानी हो। पाकिस्तान की अवाम जिसको जनाब मैंडेट दे दे वो पाकिस्तान को जो है अपने मंशूर और अपनी रिवायात के मुताबिक आगे बढ़ाए, चाहे फिर पाकिस्तानी कौम जो है वो चोरों को इलेक्ट कर ले या फिर किसी को भी इलेक्ट कर ले। तो पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है। ख्वातीन और हज़रात, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।